بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر کسی کو زیادہ مال دے دیتے ہیں یا کوئی بڑا منصب، بڑا عہدہ، کوئی بڑی پوسٹ دے دیتے ہیں یا اس کو نیم اور فیم مل جاتا ہے، شہرت مل جاتی ہے، تو وہ کمزور قسم کے لوگوں کو ذلیل سمجھنا شروع کر دیتا ہے، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک انسان جو کمزور نظر آ رہا ہے، جو مال کے اعتبار سے کمزور ہے یا جسم کے اعتبار سے کمزور ہے، اس کے بارے میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہر حساب سے کمزور ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی وہ کمتر ہے۔ کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا مرتبہ، اس کا مقام ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہو کہ جو مال والے ہیں، بڑے منصب والے ہیں، بڑی شہرت والے ہیں۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے کہا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے پیارے حبیب، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح شام اپنے اللہ کی عبادت صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں ان لوگوں سے پھر جائیں اور آپ دنیاوی زندگی کی رونق کی طرف بڑھنے لگیں۔ یعنی آپ یہ نہ سوچنے لگیں کہ یہ تو غریب، فقیر، معمولی قسم کے لوگ ہیں، معمولی حیثیت کے انسان ہیں، ان کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اور آپ مالداروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں کامیاب اور سکسیسفل ہونے کا کرائیٹیریا یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ جو زیادہ مال والا، زیادہ شہرت والا ہے اور بڑے عہدوں والا ہے، وہ سکسیسفل ہے اور اس دنیا کے اندر کامیاب ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دنیا کے حساب سے کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن ہماری آخری منزل اور ہماری اصل منزل وہ آخرت ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہیں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص کمزور ہو اور لوگ بھی اس کو کمزور سمجھتے ہوں، اب یا تو وہ فزیکلی کمزور ہو یا فائنینشیلی کمزور ہو یا پوسٹ نہ رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس کوئی دنیا کی پوسٹ نہ ہو، تو اللہ کی نگاہ میں یہ شخص اتنا چہیتا اور اتنا پسندیدہ اور اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے کوئی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ اگر وہ کسی کام کے بارے میں یہ قسم کھا لے کہ یہ کام اس طرح ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کام کو اسی طرح فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا چہیتا ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بات کا اور اس کی قسم کا ایسا مان رکھتے ہیں کہ اس کام کو ویسا ہی فرما دیتے ہیں۔ دوسری طرف جہنمی لوگوں کے بارے میں آپ نے پوچھا، کیا میں تمہیں جہنم والوں کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جہنمی لوگ کون ہیں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہر ایسا انسان کہ جس کے مزاج میں اتنی سختی ہو، جب بھی وہ بات کرے تو اس کے لہجے سے روڈنس جھلکتی ہو، غصے سے بات کرتا ہو، دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہو، کہ جو نک چڑھا ہو، جس کی پیشانی پر، جس کے ماتھے پر ہر وقت بل پڑے رہتے ہوں، اور معمولی قسم کے لوگوں سے، کمزور لوگوں سے، کم حیثیت اور کم رتبے والے انسانوں سے بات کرنے کو اپنی توہین سمجھتا ہو، ہر وقت اکڑتا رہتا ہو، شیخی باز ہو، تکبر کرنے والا ہو، گھمنڈی ہو، تو ایسا انسان جس کے اندر یہ تمام چیزیں ہوں وہ جہنمی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں کرائیٹیریا وہ نہیں ہے جو ہماری نگاہ میں کرائیٹیریا ہے، بلکہ اللہ کی نگاہ میں جو جتنا زیادہ نیکیاں کرنے والا، اچھائیاں کرنے والا، بھلائی کرنے والا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، دوسروں کے ساتھ ہنسی خوشی ملنے والا، دوسروں کے ساتھ نرمی سے بات کرنے والا، دوسروں کو تکلیف نہ دینے والا، جس کے اندر یہ تمام خوبیاں ہوں گی، جس کے اندر یہ تمام اچھائیاں ہوں گی، اللہ کی نگاہ میں وہ کامیاب ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی انسان کتنا بھی کمزور ہو، کتنا بھی کم حیثیت اور رتبے والا ہو، ہمیں اس کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمارا انداز اور ہمارا سلوک تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ہر انسان کو اپنے سے اچھا سمجھے، اپنے سے بہتر سمجھے، اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہگار سمجھے، سب سے زیادہ برا سمجھے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے رتبے والا بنائے گا، اللہ کی نگاہ میں ہماری قدر بڑھ جائے گی۔ اور اگر ہم اس کا اپوزٹ سمجھیں گے کہ دوسروں کو ذلیل سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی لوگوں کی نظروں سے گرائے گا، اور آخرت میں تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے فکر کریں کہ ہمارا مزاج کیسا ہے، ہمارا رویہ کیسا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے، تو کبھی بھی کسی کو ذلیل اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، ہر انسان کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔